السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اب آئیے ہر دن ایک آیت قرآن مبین کا 28واں سبق پڑھتا ہوں، سنے گا۔ الفاظ کا انتخاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ: اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا، ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کعبے کی تعمیر کرنا، اختتام تعمیر پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا انداز اور اس کے اندر الفاظ کا انتخاب، ان تمام باتوں کا اس آیت کے اندر تذکرہ ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی اور اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر تعمیری کام کیا، کیونکہ عمر کے لحاظ سے بڑے اور چھوٹے دونوں مل کر اگر کوئی کام کریں تو اس کام کے تکمیل کا سہرا بڑوں پر ہی ہونا چاہیے۔ یہی کہنا ہوگا کہ یہ کام بڑوں نے کیا، ہم چھوٹے نے ان کا ساتھ دیا، ہاتھ بٹایا۔ یہی شرافت ہے، یہی اخلاق ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ الفاظ کے انتخاب کی تعلیم دے رہے ہیں۔ سارے کام ہمارے والد نے ہی کیا، ہم ان کے ساتھ رہے۔ سارے کام صدر صاحب نے کیے، ہم ان کے ساتھ رہے۔ سارے کام ہمارے بڑوں نے کیے اور ہم نے ان کا ساتھ دیا۔ سارے کام محلہ کے بڑے بزرگوں نے کیا، ہم نے ان کا ساتھ دیا۔ گھر کے سارے فیصلے شوہر کرتے ہیں، تنہا ہم کچھ فیصلہ نہیں کرتے۔ اس طرح بڑوں کو آگے بڑھا کر چھوٹے خود کو ان کے ماتحت سمجھنا ہی اخلاق کا تقاضا ہے۔ یہی باتوں کی شائستگی ہے۔ اس آیت کے ضمن میں ایک اور بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ کہ تعمیر کعبہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، تیرے حکم کے مطابق میں نے تعمیر کر دی، مگر تیرے مرضی کے مطابق یہ کام ہوا ہے یا نہیں یہ میں نہیں جانتا۔ اے اللہ، ہمارے طرف سے اس خدمت کو قبول فرما لے، بے شک تو خوب جاننے والا اور سننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اور عاجزی اور نیاز مندی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی، تو اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر دن
عشاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شہر کے حالات معلوم کرتے تھے، جس کا تذکرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا ہے کہ ہر روز بعد نماز عشاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے حالات دریافت کرتے تھے اور میں ان کے ساتھ رہتا تھا۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حالات معلوم کرتے تھے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوقیت دے کر خود ان کے ماتحت سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کا انتخاب دیکھیے، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو اونچا مقام عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔